بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے شہریار بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی کا دوسرا حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑی اور انہیں لے جا کر تہہ خانے میں چھپا دی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اس سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ راز اس تہہ خانے میں جا کر کہوں اور وہیں مر جاؤں۔ پھر اس نے دروازہ بند کر کے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہنے لگی، میں توبہ کرتی ہوں۔ وہ اس کے پاؤں پڑنے لگی۔ آخر کار دونوں تہہ خانے سے خوش خوش آئے اور سب نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر وہ دونوں مرتے دم تک ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی، اب اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ جاتے وقت اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی۔ جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ مجھ سے اپنی ضرورت پوری کر چکا ہے تو تم کہنا کہ اے بہن، کوئی کہانی سنا تاکہ رات گزرے۔ میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی، وہی ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب بادشاہ نے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہی تو وہ زاروں زار رونے لگی۔ بادشاہ نے کہا، تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے مل لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا۔ وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے لڑکی سے اپنی ضرورت پوری کی، پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ اے بہن، ہمیں کوئی کہانی سنا تاکہ رات کٹے۔ اس نے جواب دیا، ضرور، اگر بادشاہ سلامت اجازت دے۔ بادشاہ رنجیدہ تھا۔ کہانی سننے کے خیال سے اس کو اجازت دے دی۔ سوداگر اور دیو کی کہانی۔ شہرزاد نے کہانی شروع کی۔ کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا۔ اس کا کاروبار بہت سے ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف گیا۔ جب گرمی بڑھنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے تھیلے میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا اور ایک چھہارا نکالا اور کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹھلی پھینک دی۔ اب کیا دیکھتا ہے، ایک دیو سامنے آ کر کھڑا اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سوداگر سے کہنے لگا، اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا، میں بھی تجھے قتل کر دوں گا۔ سوداگر نے کہا، میں نے کب تیرے بیٹے کو قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو نے جو چھوارا کھایا اور اس کی گٹھلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر لگی، جس سے وہ مر گیا۔ سوداگر نے کہا، اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ دیو نے کہا، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور زمین پر پٹخ دیا اور تلوار کھینچ لی کہ اس پر حملہ کرے۔ سوداگر رونے لگا کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور میری بیوی بچے ہیں اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں۔ مجھے گھر جانے دو تاکہ ان کا مال و اسباب ان کے حوالے کر دوں اور ٹھیک 1 سال بعد تیرے پاس واپس آ جاؤں۔ دیو نے اس کی بات پر یقین کیا اور اسے جانے دیا۔ سوداگر اپنے شہر میں واپس آیا، حقداروں کو ان کے حق دیے، بیوی بچوں کو سارے واقعات سنائے اور سال کے آخر تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر کفن بغل میں دبائے اسی باغ میں پہنچ گیا۔ یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ جب وہ بیٹھا ہوا اپنی حالت پر افسوس کر رہا تھا
کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڈھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور اس سے پوچھا، تو اس جگہ اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے اپنے اور دیو کے درمیان ہونے والا واقعہ بیان کیا۔ ہرنی والا بڈھا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، تیرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ پھر وہ بڈھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور دیو کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ایک دوسرا بڈھا آیا جس کے پاس 2 کالے شکاری کتے تھے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو دیو جن رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ تیسرا بڈھا آیا۔ اس کے ساتھ سبز رنگ کا ایک اور خچر تھا۔ اس نے بھی یہ پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اتنے میں سخت آندھی چلنے لگی، غبار اٹھا، جس میں سے وہ دیو نکلا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور اس سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور کہنے لگا، ادھر آ تاکہ میں تجھے قتل کر دوں جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ سوداگر پھر رونے پیٹنے لگا اور وہ تینوں بڈھے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ پہلا بڈھا جس کے پاس ہرنی تھی، دیو کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، اے دیو، میں تجھ سے اپنا اور اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر تجھے عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا 1/3 خون معاف کر دینا۔ اس نے کہا، بہت خوب، تو قصہ بیان کر۔ اگر وہ مجھے عجیب و غریب لگا تو میں اس سوداگر کا 1/3 خون معاف کر دوں گا۔ پہلے بڈھے کا قصہ۔ بڈھے نے کہا کہ یہ ہرنی میری چچا زاد بہن ہے اور میرا گوشت پوست ہے۔ اس کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی۔ میں 30 سال تک اس کے ساتھ رہا، لیکن اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک کنیز کے ساتھ رات گزاری جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو مجھے دوسرے شہروں میں جانا پڑ گیا اور میں سامان تجارت لے کر روانہ ہوا۔ یہ میری چچا زاد بہن جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے، دونوں کو چرواہے کے حوالے کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ تیری بیوی تو مر گئی اور تیرا لڑکا کہیں بھاگ گیا ہے۔ میں اداس رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ پھر عید قرباں آ گئی۔ میں نے اپنے چرواہے سے کہا کہ وہ ایک موٹی تازی گائے لائے۔ وہ لے آیا اور وہ گائے وہی کنیز تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا۔ جب میں نے چھری لے کر اس کو ذبح کرنا چاہا تو وہ شور مچانے لگی۔ میں نے چرواہے سے دوسری گائے لانے کو کہا۔ اس پر میری چچا زاد بہن نے کہا کہ اسی کو ذبح کرو، کیونکہ اس سے اچھی اور موٹی تازی گائے ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں دوبارہ اسے ذبح کرنے کے لیے اٹھا تو وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے اسے ذبح کرنے کو کہا تو اس نے ذبح کر کے اس کی کھال کھینچی تو اس میں کھال اور ہڈیوں کے سوا نہ گوشت نکلا اور نہ چربی۔ میں اسے ذبح کر کے پچھتایا۔ میں وہ گائے اس چرواہے کے حوالے کر دی اور اس سے کہا کہ اب موٹا تازہ بچڑا لا۔ وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچڑے نے مجھے دیکھا تو رسی تڑوا کر میرے پاس آیا اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے لا اور اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی یہ ہرنی جو میری چچا زاد بہن ہے چلا کر کہنے لگی کہ تجھے اس بچڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن بہت مبارک ہے جس میں صرف عمدہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچڑوں میں اس سے زیادہ موٹا اور خوبصورت جانور نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو اس گائے سے کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا تھا۔
اس نے کہا تو نے اسے ذبح نہ کیا تو آج سے تو نہ تو میرا شوہر اور نہ ہی میں تیری بیوی۔ جب میں نے یہ سخت بات سنی تو میں نے ہاتھ میں چھری لے کر بچڑے کی جانب بڑھا۔ جب سوداگر نے بچڑے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا دل خراب ہوا اور اس نے چرواہے سے کہا کہ اس بچڑے کو لے جا اور جانوروں میں چھوڑ دے۔ ہرنی والے بڈھے نے کہا کہ دوسرے روز میں بیٹھا ہوا تھا، چرواہا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے آقا، میں آپ کو ایک خوشی کی خبر سنانے آیا ہوں۔ کیا کیا اس کے بدلے آپ مجھے کوئی خوشخبری دیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے جس نے بچپن میں ایک بڑھیا سے جادو سیکھا ہے۔ کل جب آپ نے مجھے بچڑا دیا تو میں اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے دیکھ کر اپنا منہ چھپا لیا، پہلے رونے اور پھر ہنسنے لگی اور کہا کہ ابا، کیا میں تیرے آنگن میں اتنی ذلیل ہو گئی ہوں کہ میرے پاس پرائے مرد کو لاتا ہے؟ پرایا مرد؟ کون سا پرایا مرد؟ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے تو روئی اور پھر ہنسنے لگی؟ اس نے کہا کہ یہ بچڑا جو تیرے ساتھ ہے وہ میرے آقا کا بیٹا ہے۔ جادو کے زور سے بچڑا بنایا گیا ہے، خود اس کی سوتیلی ماں نے اس پر جادو چلایا ہے۔ یہ سبب میرے ہنسنے کا ہے اور میرے رونے کی وجہ اس کی ماں ہے جسے خود اس کے باپ نے ذبح کیا۔ یہ سن کر مجھے بے حد تعجب اور افسوس ہوا۔ بڈھے نے کہا، اے دیو، میں چرواہے سے یہ باتیں سن کر اس کے ساتھ باہر نکلا۔ میں بہت خوش تھا۔ جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو چرواہے کی بیٹی نے میرا خیر مقدم کیا۔ پھر بچڑا میرے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ میں نے چرواہے کی لڑکی سے کہا کہ جو کچھ تو نے اس بچڑے کے بارے میں کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، جی حضور، وہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا، اگر تو اسے اصل شکل میں لے آئے تو میرے جس قدر مال مویشی تیرے باپ کے سپرد ہے وہ سب تیرے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، دو شرطوں کے بغیر مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ پہلی شرط یہ کہ آپ اس سے میری شادی کر دیں، دوسری شرط یہ کہ جس نے اس پر جادو کیا ہے اس پر بھی میں جادو کروں اور اسے قید کر دوں، ورنہ میں اس کی برائی سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس پر میں نے کہا، میری چچا زاد بہن کا خون تیرے لیے جائز ہے۔ یہ سن کر وہ کٹورا لائی، اس میں پانی بھرا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پانی کو بچڑے پر چھڑکا اور کہا، اگر تجھ پر جادو کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے اپنی اصلی شکل میں آ جا۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ بچڑا اپنی اصلی شکل میں آ گیا، یعنی انسان بن گیا۔ میں اس سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد وہ میرا بیٹا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کی شادی چرواہے کی بیٹی سے کر دی اور پھر اس نے میری چچا زاد بہن کو جادو کے زور سے ہرنی بنا دیا۔ اس کے بعد چرواہے کی لڑکی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو میرے لڑکے نے ہندوستان کا سفر کیا اور یہی اس شخص کا وطن ہے۔ اس سفر میں نے اپنی چچا زاد بہن ہرنی کو ساتھ لیا ہے اور اس کے ساتھ شہر شہر پھر رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کا پتہ لگاؤں، یہاں تک کہ قسمت مجھے یہاں لے آئی اور میں نے اس سوداگر کو دیکھا کہ یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ یہ ہے میرا قصہ۔ دیو نے کہا، یہ قصہ عجیب و غریب ہے، اس لیے میں 1/3 خون معاف کرتا ہوں۔ شہرزاد نے کہانی شروع کی۔ کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا، اس کا کاروبار بہت سے ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔
ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف گیا۔ جب گرمی بڑھنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے تھیلے میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا اور ایک چھہارا نکالا اور کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا